دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج سے پھر اس لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی حمد و تعریف کریں، خدا کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب گیت نمبر 375 گائیں گے، 375۔ تیرا پیار ہے بڑا، تیرا پیار ہے بڑا، میں جو پہلے مردہ تھا تو نے ڈالی مجھ میں جان۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب گیت نمبر 375۔ تیرا پیار ہے بڑا،
خاندانوں کے لیے خاص طور پر جو پچھلے دنوں غمگین ہوئے، بھائی اشرف کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان سب کو تسلی اطمینان عطا فرمائے۔ چرچ میں 2 میموریل سروس ہیں، ہم دونوں خاندانوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ آج کا یہ دن جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشا ہے، یہ پوری دنیا میں جزام کا عالمی دن ہے۔ اب تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کوڑی ہاتھے کراچی میں تھے، راولپنڈی میں تھے، جہاں مشنری لوگوں نے آ کر یہ خدمت سر انجام دی۔ ہم دنیا میں ان لوگوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، تاکہ خدا انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ہم ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، خدا انہیں اپنا ہاتھ بڑھائے، انہیں صحت و تندرستی دے۔ چھوٹے بچوں کو خدا نمونیے کی اس وائرس سے بچا کر محفوظ رکھے۔ ان دنوں چھوٹے بچوں پہ یہ بیماریاں حملہ کر رہی ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو موسمی اثرات سے بچا کر محفوظ رکھے۔ چند الفاظ میں آپ میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ زندگیوں میں پھر سے بخش دیا، زندگی کے لیے، بچوں کے لیے میرا دل سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ باپ کی آپ کی ساری کے ساتھ تیرے آگے جھکتے ہیں کیونکہ تو زندہ خدا ہے۔ اے باپ تو ہماری غلطیوں سے واقف ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر، اور باپ جس طرح تمہیں تمام گزرے ہوئے وقت میں ہمیں سکھانا، تیرا شکر ہو۔ آج کے دن کے لیے بھی تیرا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے باپ تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، مقتدہ خاندانوں کے لیے جن کی عزیزوں کو تم نے اپنے پاس بلا لیا ہے، خدا تم نے تسلی دے کیونکہ تو تسلی کا سرچشمہ ہے۔ سب بیماروں کے لیے باپ جو ملک سے باہر ہے، اسٹڈی کے لیے بچے گئے ہیں، خدا اس کو بڑی مدد اور حفاظت کر۔ اے باپ تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے، خدا ہیکل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ باپ عبادت کے دوران خدا کو ہمارے ساتھ رہنا، اپنے خادم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ان کی فیملی کے لیے خدا ان کو صحت و سلامتی دے رہا، خوائے کے لیے، حضرت ماشمیسیا کے لیے ایک ایک میں چھولے اور خدا بڑی برکت دے، جو کسی وجہ سے آ نہیں سکے، خدا ان کو آئندہ آنے کی توفیق کر، ان کی مدد کر۔ تو خدا اس دعا کو سننے قبول کر، یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پاک اور مقدس نام میں، آمین۔ آمین۔ گیت نمبر 367 367۔ چھو مجھے چھو خدا، روح مجھے چھو، میری جان کو، میری روح کو، میرے بدن کو چھو، مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، یوں ہی کلام خداوند گھوندے ہمیں اور نکھارے۔
جاتے ہیں تیرے فضل رحم کرم و ترس کے لیے جو تمہیں پر قائم رکھتا ہے، جس کے وسیلے سے آپ برکت پاتے ہیں۔ تو ہم ہمارے کام اور نیکیاں کسی کام کے لیے نظر کرتے ہیں تو اپنا فضل رحم کرم ترس ہم پر قائم رکھ تاکہ ہم اس سے برکت پاتے ہیں۔ تیرا فضل ہی مدد باقی ہے۔ آج کے سبحان دن کے لیے تیرا شکر جاتے ہیں جو تم ہماری زندگیوں کو سب کیا، وائد کے لیے جنہوں نے خوبصورت طریقے سے خدا تیری ہم کو تعریف کی، تو رکمات اور بڑی برکت دی۔ جن لوگوں نے خدا کا یہ گیت ہمارے لیے لکھے جس سلسلے سے برکت پاتے ہیں، ان کے خاندانوں کے لیے برکت جاتی ہے، اور مین کے ساتھ ہو، حاضر سماج کے ساتھ ہو، ایک کو بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یہ سب کچھ مانتے ہیں تو میرے بیٹے ہمارے خدا کی اسی کے وسیلہ سے آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد پرانے عہد نامہ سے استثناء کی کتاب 18واں باب 15ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ آج کا پہلا ورد استثناء 18 باب 15ویں آیت سے 22ویں آیت، صفحہ نمبر 184۔ اگر آپ میں سے کوئی کلام مقدس کی تلاوت کرنا چاہے، آپ کو آزادی ہے، آپ ضرور اپنا ہاتھ دکھائیں تاکہ آپ کلام کی تلاوت کر سکیں۔ استثناء 18واں باب 15ویں آیت سے 22ویں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ پڑھیں۔ آج کا دوسرا ورد پہلا کرنتھیوں 9واں باب 13ویں آیت سے 17 آیت تک۔ آج کا دوسرا ورد پہلا کرنتھیوں 9واں باب 13ویں آیت سے 17 آیت، صفحہ نمبر 160۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے، آپ کو آزادی ہے، آپ اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں، ٹھیک ہے سر، آپ پڑھیں۔ پھر ہمیں گیت گائیں گے، ایک تاج بنا کے پرستش کا تیرے سر پہ سجاتے ہیں۔ گیت نمبر 200 ہے، پادری اسکل سروش کا یہ لکھا ہوا گیت ہے، ایک تاج بنا کے پرستش کا تیرے سر پہ سجاتے ہیں۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی کی انجیل، پہلا باب 21ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ صفحہ نمبر 35، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اپنا ہاتھ دکھا دیں۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، پہلا باب 21ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ لبنا کی بدلے لبنا آپ بھی آ جائیں، ایک اور پھولوں کے بکے لائے۔ میں تو شکر تھے، نام کی تعریف کرتے ہیں، تو اپنی پاک مرضی کے وسیلے سے نئے خاندان بناتا ہے۔ دونوں بچوں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، پیار محبت اور صبر کی روح دے۔ ازدواجی زندگی میں انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ، ماں باپ کو ان کی خوشیاں دیکھنے کے موقع عطا فرما۔ لبنا کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس کی زندگی کے گزرے سارے سالوں کے لیے اسے اپنی پناہ ملے اور دانش کو صحت تندرستی درازی عمر عطا فرما، اور آنے والے وقت میں ان سب کو ڈھیروں خوشیاں دے، صحت و تندرستی دے۔ چرچ کی انتظامیہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ان بچوں کے لیے اپنے دل میں پیار اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ والدین کو دعا کا فضل دے اور ان بچوں کو سرفرازی دے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوگا کہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ان کے ہی کے بھائیوں میں سے
تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ اسے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سننے نے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہ دیا، یا معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ پاک کلام میں پڑھا، سننا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور نہ اس غرض سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے کہ اگر خوشخبری نہ سناؤں، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے اجر ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہے۔ آمین۔
कुफ्र नहूम में दाखिल हुए और फिलफौर सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूँ कहकर चिल्लाया कि ऐ ये सुनासी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यसू ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। पस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं और वो फिलफौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मांगे आप में से कोई चंद अल्फाज में मेरे लिए दुआ करें ताकि इस वक्त खुदा का कलाम जो मेरे हाथ में है खुदावंद अपने पाक रूह की रहनुमाई में ये कलाम मुझे दे ताकि आप सबके लिए बरकत और रूहानी ताज़गी का सबब ठहरे। बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये दिन जो सर्दी के दिन हैं आप सबके लिए सेहत और तंदुरुस्ती का सबब बने, क्योंकि आज नए साल के पहले महीने का आखिरी इतवार है। हम उन ख़ानदानों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनके घरों में शादियां हुई हैं और लेंट से पहले पहले जिन ख़ानदानों में शादियां होने वाली हैं उनके लिए भी दुआएं खैर करते हैं। आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सब लोग बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्यार का इजहार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं और ये खुदा के कलाम के वसीले से है। इसलिए मेरी ये दुआ है कि ये दिन जो इलेक्शन के दिन है, मुल्क में अफरा तफरी ज़रूर होती है, आप सब लोग अपने आप को संभाल कर रखें। जहाँ आपका ज़मीर इजाज़त दे, ज़मीर आपका इजाज़त दे, आप वहाँ पे जाके मोहर लगाएं, क्योंकि ये बड़ा कीमती वोट है। आप ज़रूर दें, घर में ना बैठें। ये बराए मेहरबानी वोट कास्ट ज़रूर करें, जिसको भी देना चाहते हैं आप दें, लेकिन ज़रूर जाएं, इसलिए कि मसीही आबादी इस वक्त सेकंड नंबर पे चली गई है। हिंदू हमसे ज़्यादा हो गए, हालांकि वो है नहीं है, वो रजिस्टर्ड कराते हैं, वो अपने बच्चों की वोट रजिस्टर करवा देते हैं, हम नहीं करवाते। कई दफ़ा ये पुकार मेरे पास आती है तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना, शादी करेंगे उसे जाके बनवा लेगी। ये एहसान ना करें उन पर, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप रजिस्टर्ड करवाएं, इनके नाम शनाख्ती कार्ड बनवाएं, ये ज़रूरी है, मसीही आबादी के लिए ज़रूरी है, ताकि हमें जो सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, उसमें सही नुमाइंदगी मिल सके। अगर हम तादाद में कम होंगे तो हमारी कम सीटें होंगी। इसलिए बराए मेहरबानी ये सीखने वाली चीज़ें हैं, ज़रूर इन्हें सीखें, अपने बच्चों के नाम दर्ज करवाएं। मेरे पास एक पैगाम आया है, मैं कलाम सुनाने से पहले वो ज़रूरी समझता हूँ कि आपको सुनाऊँ। इस बच्ची ने, मरियम ने ये मैसेज मुझे भेजा है और मैंने रात को ये सुना है। सारे बच्चे पूरी तवज्जो के साथ और वालिदैन भी। हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं इतने अच्छे नहीं हैं, आपने गौर से सुनना है इन बातों को और इन पर अमल भी करना है। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, एक इंतहाई ज़रूरी ऐलान जो मसाजिद में भी हो रहा है और आप सबको भी उस हवाले से आगाह रहना चाहिए कि बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह जिसमें ख़वातीन और मशकूक लोग जो हैं वो शामिल हैं, वो इंतहाई सरगर्म हैं। सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर से बच्चे उठाए जा रहे हैं, जिसमें 2-2.5 साल से लेके 12, 13 और 15 साल की उम्र तक के बच्चे हैं। तरीक़ा वारदात उनका ये है कि चलते चलते बच्चे के पास से गुजरते हुए उसके हाथ पे एक स्विच होते हैं, जिससे बच्चे को जो चीज़ वो इंजेक्ट करते हैं वो चंद सेकंड में, यानी
بچے کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، کہ یہ کوئی کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا بچے کو، اور بچے کی ہوش گم ہو جاتی ہے، سدھ بدھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن بچہ بے ہوش نہیں ہوتا۔ اور CCTV کیمراز میں دیکھا جاتا ہے کہ بچہ خود اپنی مرضی سے پھر جدھر وہ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو یعنی بچہ اپنی مرضی سے دیکھنے میں جا رہا ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچے کو کوئی بے ہوش کر کے اور کپڑے میں لپیٹ کے لے جا رہے ہیں تو پکڑے جائیں گے۔ ان کا طریقہ واردات انتہائی جدید اور ماڈرن ہے۔ کچھ خبیث النسل قسم کے ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو بچوں کے اعضاء خریدتے ہیں، جنہوں نے ان کو میڈیسن اور انجیکشن دیے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ صرف یہ کام 2-3 کام کر لیں۔ پہلا کام یہ کہ کچھ مہینوں ہفتوں کے لیے بچوں سے گلی محلوں میں سودا منگوانا چھوڑ دیں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تھوڑی ایفرٹ کریں اور خود اپنا سودا سامان خود گلی محلے سے لے آئیں، بچوں کو کمرے سے باہر نہ نکالنے دیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ دروازہ نوک ہو، کوئی بھی دروازے پہ آئے، فقیر آئے، مانگنے والا آئے، اس کو دروازے سے دور کر دیں، اس کو بالکل قریب نہ آنے دیں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں، کسی کے ساتھ پانی ملانے تک کی بھی نیکی نہ کریں، یہ آج کل بہت ہی کام خراب ہوا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کر لیں، کچھ رضاکار نوجوان جو عموماً گلی محلوں میں 12-1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں دھڑوں پہ، دوستوں میں، یاروں میں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس کو صدقہ جاریہ اور نیکی سمجھتے ہوئے ٹولیوں کی صورت میں مختلف مشکوک جگہوں پہ وہ چکر لگائیں، گلی محلوں میں جو انٹری پوائنٹ ہے جیون آنا کے، ان پہ چکر لگائیں اور دیکھیں کوئی فضول قسم کی کوئی گاڑی، کوئی مشکوک رکشہ، کوئی کیری ڈبہ یا کوئی جو ہے اس طرح کے ہولیے، یا وہ لوگ جنہوں نے ماسک پہن کے یا کسی طریقے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، ان لوگوں پہ کڑی نظر رکھیں، 15 پہ اطلاع کریں، اگر پکڑ کے خود تفتیش کر کے ان کو قابو کر لیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ صرف اپنے بچے نہیں دوسروں کے بچوں کا بھی خیال کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام مجھے آپ کو دینا چاہیے تھا؟ یہ بچے بھی سن لیں۔ اگر بچوں نے غور سے سنا ہے تو آپ برائے مہربانی بغیر کسی وجہ کے باہر نہ جائیں، آوارہ گردی نہ کریں، کیونکہ وہ جب بچے کو پکڑتے ہیں، میں نے اس کی ڈیٹیل دیکھی ہے، تو پھر والدین کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کا خیال رکھیں اور بچے بھی والدین کی تابعداری کریں، جب والدین کہیں کہ آپ نہ جائیں تو نہ جائیں۔ آج کا دن جو میرے لیے اور آپ کے لیے اہم ہے وہ اس لیے ہے کہ جو ہی میں اور آپ دوسرے مہینے میں داخل ہوں گے، ہمارے ملک کی حالات میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ مہنگائی تو پہلے بہت ہے، افراتفری ہے، امن نہیں ہے، خود غرضی بہت ہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ کلام مقدس میں جو تینوں حوالے آپ کے لیے پڑھے گئے ہیں، میں مختصر طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے آج ہمارے علاقے کا جو SHO ہے، وہ علاقے کا مالک ہوتا ہے، اس کو بلایا ہے۔ عبادت کے فوراً بعد وہ ہمارے ساتھ یہاں میٹنگ کریں گے تاکہ ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس چرچ کے ارد گرد کوئی ایسے حالات پیدا نہ ہوں۔ لیکن میں نے اور آپ نے عقل مندی کرنی ہے۔ جو لوگ بیمار تھے، خدا انہوں نے صحت دی ہے۔ شہناز کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ دانش کے لیے انتظامیہ سے درخواست ہے، آج دانش کو اور اس کی بیوی کو موقع دیں کہ یہ ہدیہ اکٹھا کریں۔ نکالیں ذرا استثناء کی کتاب، گھر میں بھی پڑھا کریں۔ میں کم بولوں گا آج، ذرا چند باتیں ضروری ہیں، کیونکہ جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ باتیں بعض اوقات ہمارے دوست، ہمارے کولیگز جہاں بیٹھتے ہیں ہم سے بات بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے استثناء کی کتاب میں، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ جب ہم بچے کا بپتسمہ کرتے ہیں تو والدین سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ توہم پرستی کو ترک کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی پوری توجہ خدا کی طرف لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فالگیروں سے، یہ دوسری چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔
تو خدا نے موسیٰ سے باتیں کرتے ہوئے ان ساری باتوں کو شیئر کیا اور کہا خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ ایک نبی برپا کرے گا، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کس کے بارے میں کہا گیا، کون نبی ہوگا؟ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا، یہودیوں میں سے ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیونکہ اس کو اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یہ نبی میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے بارے میں کلام میں لکھا کہ وہ آئے گا، لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ جب ساری شریعت مل رہی تھی تو 12 قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ جس کا نام لاوی تھا، کاہن تھے، خدا کی خدمت کرتے تھے۔ 18ویں باب کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو۔ 11 قبیلوں کو سب کچھ دے دیا، زمین سب کچھ، لیکن اس قبیلے کو جو کہانت کا کام کرتے ہیں، جو آلٹر کی خدمت کرتے ہیں، جو ہیکل کی خدمت کرتے ہیں، انہیں کوئی حصہ نہیں دیا۔ اور میراث اسرائیل کے ساتھ ان کی نہیں ہے، وہ خداوند کی آتشین قربانی اور اس کی میراث کھایا کریں گے۔ جو لوگ ہیکل میں لاتے ہیں وہ کھائیں گے، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے، خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے خود ان سے کہا۔ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں کہ برگزیدہ قوم، شاہی کہنوں کی وراثت وہ ہمیں ملی ہے، شاہی کہنوں کی وراثت میں ہم ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں 3 4 پاسٹرز ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں، ان کی تعلیم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان دنوں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی باتیں آ رہی ہیں جو ایک ٹرینڈ پادری نہیں کرے گا، تربیت یافتہ پادری وہ باتیں نہیں کرے گا، وہ کرے گا جو غیر تربیت یافتہ ہے، جو ان ٹرینڈ ہے، جس نے سیمنری نہیں کی باقاعدہ، جس نے سیکھا نہیں ہے۔ اور یہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے ہماری، جتنے زیادہ پاسٹرز بن رہے ہیں گھروں میں، چھوٹی چھوٹی سیمنریاں گھروں میں ایک ایک کمرے میں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ ان کے پیچھے نہ جائیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ میں کئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ان دنوں میں، چونکہ لوگ چرچز میں ان کو بلا رہے ہیں۔ مجھ پہ کبھی توقع نہ کرنا، نہ آپ میں سے کوئی سفارش کر رہے، میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا گھر، یہ پلپٹ خدا ان کی منادی کے لیے ہے، اس میں ان کا آنا عام دنوں میں جب کبھی وہ حکومت بن جاتی ہے پھر لوگوں کو ہم بلاتے ہیں خاص موقعوں پہ، لیکن الیکشن کے دنوں میں کسی کی سپورٹ کرنا انتہائی بے وقوفانہ بات ہے کہ ہم انہیں الٹر پہ لیں۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ آپ سب کے پاس سمارٹ فون ہے، آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، ضرور سے آپ کو شرمندگی ہوگی ان لیڈرز پر جو بڑے لیڈر بنتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا کہ ہم اسرائیل میں خدا کی اس وراثت کا حصہ ہیں جو کہانت کا ہے۔ لکھا خداوند ان کی میراث ہے، جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے۔ اور جو لوگ گائے، بیل یا بھیڑ یا بکری کی قربانی گزرانتے ہیں، ان کی طرف سے کاہنوں کا یہ حصہ ہوگا کہ وہ کاہن کو شانہ اور کنپٹیاں اور جوج دیں، اور تو اپنے ناج اور اپنی مے اور تیل کے پہلے پھل میں سے اور اپنی بھیڑوں کے بال میں سے جو پہلی دفعہ کترے جائیں اسے دینا۔ خدا کے گھر کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں وہ وہاں سے کھاتے ہیں۔ آج کل انٹرینڈ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑے چرچز نے نا
کیوں آپ ان کے پاس تو بہت پیسہ، آپ کیوں ان کو دیتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ خدا کے لیے دیتے ہیں. آپ لوگ خدا کے لیے دیتے ہیں. خدا اوپر سے نیچے آ کے نہیں کھاتا، وہ اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے جن کو حصہ نہیں ملا، جن کو میراث نہیں ملی. یہ ابھی جو بھائی غفور ان کی بیوی نے کام کیا ہے یہ بائبل کے مطابق ہے. آج کل لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں، بھول گئے ان ساری چیزوں کو. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے وہ نبی آئے گا اور یہ اس لیے دیا جائے گا کیونکہ یہ تیری درخواست کے مطابق ہے. انسان اپنے لیے باس ڈھونڈتا ہے، انسان اپنے لیے مختار ڈھونڈتا ہے جو اس پر اختیار رکھے. لکھا ہے تیری درخواست کے مطابق ہو جا. تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، اس پہاڑ پر تیری میری گفتگو ہوئی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ہی ایسی بڑی آگ. جب موسیٰ پہاڑ پر تھا، موسیٰ کی آنکھیں چندے آگے تھی، وہ خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. پہاڑ پہ آگ تھی، کوئی شخص وہاں جا نہیں سکتا تھا. موسیٰ نے خدا سے کہا میں یہ نظارہ پھر اس کے بعد نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے تو ہمیں نبی دے، ہمارا لیڈر دے. اور خدا نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں. یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، ہمارے ملک میں بھی یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ نئی حکومت آئے، نئے لوگ آئیں. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ خادم ہوں. رومی کے خط 13 باب میں لکھا ہے جو اعلیٰ حکومتیں بنتی ہیں وہ خادم ہوں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کی فکر کریں. اب یہ جو حالات ہوئے ہیں اس دنیا میں کہ ہمارے بچے باہر نہیں جا سکتے، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، خواتین محفوظ نہیں ہیں، اس کے لیے ان لوگوں کو جو حکومت میں آتے ہیں یہ خدا کی خدمت کریں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے یہ حوالہ آج کے دن میرے لیے آپ کے لیے بڑا اہم ہے. میں ان کے لیے نہیں کہ بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ اس سے کہے گا. اور جو کہ میری ان باتوں کو جن میں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. جو باتیں میں آپ کے ساتھ کرتا ہوتا ہوں اگر آپ اس کو سن کر عمل میں نہیں لاتے تو صاحب خدا نے مجھ سے لینا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں. حالات ٹھیک نہیں ہیں، بعد کی پریشانی سے بہتر ہے کہ ابھی اسے کنٹرول کریں اور بچے بھی والدین کی تابع داری کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے 20ویں آیت، لیکن کوئی نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. ہمارے ہاں کئی لوگوں نے پچھلی دفعہ نبوتیں کر دی تھی کہ یہ جیتے گا. یہ گستاخی ہے. میرے پاس آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کی نبوت کرنے کا. خدا نے کہا اگر اس طرح کا بندہ نبوت کرے تو وہ گستاخ ہے. اب ہم تو بڑے طریقے کے ساتھ معافی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کا جو ایمان ہے نا وہ کہتے ہیں جو گستاخ ہے اس کی سزا سر تن سے جدا. گستاخ کی سزا سر تن سے جدا. میری اور آپ کی تعلیم تو معافی کی ہے، ہم تو معاف کرتے ہیں اگر کوئی گستاخ بھی ہے. لیکن بچوں سے کہنا چاہتا ہوں والدین کی عزت اور احترام کریں تاکہ زمین پر آپ کا بھلا ہو. آخری آیت، اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خدا نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے. تو اس سے خوف نہ کرنا. آج کی دنیا میں بہت سارے گستاخ ہیں ہماری کلیسیوں میں، صحیح میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میرے ساتھ بات کر لیں، بیٹھ جائیں. جو دعوے کر لیتے ہیں کہ آج مردہ زندہ ہو جائے گا، آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں. آپ
میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ کلام ایسی باتوں سے منع کرتا ہے۔ آئے میں اور آپ کرنتھس کی کلیسیا نے ان باتوں پہ کس طرح سے عمل کیا، نکالیں ذرا، 2-3 منٹ اور لوں گا۔ نویں باب، کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس چیزوں کی خدمت جو کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ لوگ کہے وہ پادری صاحب کھا گئے۔ بھائی پادری صاحب نے یہاں سے کھانا، بھائی وہ پادری صاحب نے مٹی کھانی ہے، کوئی بھی ہو، آپ کان کھول کے سن لیں۔ یہ بات، یہ خدا کے کلام کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، میں اپنی بات ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جو ان دنوں میں ہمارے ذہنوں پہ شیطانی سوچ آ جاتی ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ربانی سوچ نہیں آتی، نفسانی سوچ آ جاتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خدا نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں۔ جو باتیں کرنے والے ہیں وہ اپنا منہ بند کر لیں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ میں اور آپ اگر خدا کے گھر کے لیے دیتے ہیں تو خدا کے نام پہ دے دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اس موجودہ حالات میں، جن حالات میں انسان ان ساری اقدار کو کھو چکا ہے، واپس لے آئیں۔ آپ کو واپس جانا پڑے گا، انہی اقدار کو لینا پڑے گا۔ جو لوگ چینی پیتے تھے نا چائے میں، میرے جیسے، اب شکر ڈالنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں واپس گئے ہیں بھائی؟ آپ کو بھی مسیحی اقدار میں جو اتنے زیادہ ماڈرن ہو کے آگے بڑھ گئے ہیں، آپ کو عقل مندی کے ساتھ چلنا پڑے گا، ورنہ اس کی سزا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی طرح خدا نے بھی مقرر کیا ہے خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلے سے گزارا کریں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور نہ اس غرض سے یہ لکھا ہے کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے۔ پولس رسول بڑا سادہ خادم تھا، کہتا ہے یہ نہ سمجھ لو کہ میں اپنے واسطے کہنا پیا، یہ یونیورسل بات ہے، یہ ٹروتھ ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ خدا نے خود مقرر کیا ہے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ مجھے فخر ہے، خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، اور یہ الفاظ پولس رسول کے ہیں۔ اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری ہے، بلکہ مجھ پر افسوس اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ مرکز بھی انہی باتوں کو آج کے دن میرے لیے اور آپ کے لیے لکھتا ہے۔ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح، جس کو لوگ بڑی باتیں کرتے تھے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو نشے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے، گناہ گار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کہتا ہے وہ وہاں سے چلا، کفر نحوم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں داخل ہوئے، اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ جو اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا ہے خدا کے اختیار کے ساتھ، اس کا اثر ہی فرق ہوتا ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں نا کہ کلام جو ہے یہ بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ فی الفور اس کی عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، وہ یوں کہہ کر چلایا، آج بھی ہمارے لوگوں میں ناپاک روحیں ہیں، مجھے اور آپ کو امتیاز کرنا ہے، تمیز کرنی ہے کہ واقعی اس میں کوئی ناپاک روح تو نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ خدا کی آواز ہے،
لیکن مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی آواز نہیں ہوتی. کئی دفعہ ابلیس مجھے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے. ایک بہت بڑا خادم ارنسٹ مال، خوبصورت گیت گانے والا، اس نے پرستش کا سٹائل، انداز ہی بدل دیا ہمارا. خدا کے پاکرو کی رہنمائی میں چلنے والا شخص، میرے بہت قریب. خدا کا بندہ بیمار ہوا، اس نے کہا کہ خدا مجھے ٹھیک کرے گا. اس کا ایمان تھا. لیکن ایک وقت آیا جب اس کے ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ضروری ہے کہ آپ آپریشن کروائیں تاکہ آپ بچ سکیں. اوپن ہارٹ بہت لوگوں کے ہوتے ہیں، لوگ بچ جاتے ہیں، بڑے بڑے سال لوگ زندہ رہتے ہیں. وہ شخص تیار ہو گیا آپریشن کے لیے. یہ میں گواہی دے رہا ہوں. ارنسٹ مال خدا کا خادم، جس کے وسیلے سے بہت ساری روحیں نجات پا گئیں. جب اس کو اسٹریچر پہ لے کے جا رہے تھے آپریشن کے لیے، ہر چیز تیار تھی، یکدم اسٹریچر سے اٹھا اور اس نے کہا میں نے آپریشن نہیں کرانا. کہ کیوں؟ کہتا مجھے آواز آئی ہے کہ تو ایسے ٹھیک ہو جائے گا. نہیں کرایا. چند دن گزرے، ڈیتھ ہو گئی کیونکہ آپریشن نہیں کروایا. میں اور آپ تسلی پا جاتے ہیں خدا کی مرضی ہے، لیکن اس نے بھی اس وقت خدا کی آواز میں اور ابلیس کی آواز میں فرق نہیں سمجھ سکا. ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ شخص دنیا میں جائے، نجات کا پیغام دے اور لوگ نجات پائیں، توبہ کریں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے. کیونکہ اس کے وسیلے سے انڈیا میں، پاکستان میں، مختلف جگہوں پہ گیتوں کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے لوگ نجات پاتے تھے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تمیز، یہ امتیاز، پہچان آپ کو ہونی چاہیے. یہ جو خادم ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کے گھر آیا ہے، کیا وہ صحیح تعلیم دیتا ہے؟ کیا اس میں ایسا شخص آ گیا وہاں جس میں ناپاک روح تھی؟ وہ یوں چلا کر کہنے لگا آئیے سنا سے، ہمیں تجھ سے کیا کام، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے. ان چیزوں کو جو ناپاک روحیں ہیں انہیں اتنا پتہ ہے، اتنی سمجھ ہے. خدا میں تجھے جانتا ہوں، تو خدا کا قدوس ہے. یسوع نے سے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا. بعض اوقات ہم پہچان نہیں سکتے، پس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور سب لوگ حیران ہوئے، آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے. وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں. فی الفورس اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی جگہوں پہ پھیل گئی کہ یہ شخص جو نبی برپا ہوا ہے وہ یہ ہے جو اختیار کے ساتھ بات کرتا ہے، جو ناپاک روحوں کو ڈانٹ دیتا ہے نکل جاتی ہیں، جس کو پانی پر اختیار ہے، طوفان تھم جاتا ہے. میں اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں افراتفری ہے، بے چینی ہے، بد امنی ہے، خود غرضی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، آپ سینٹ جان چرچ کے لوگ اور جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور پہچان رکھیں کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کو تعلیم کون سی دیتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے. آئے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں. زبور نمبر 9 گائیں گے. دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیا دے، تخت اپنا ہے بچھایا.
के ऐ कुद्दूस बाप जिसने अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमारे लिए एक नई और जिंदा राह बख्शूस की है, जिसके वसीले से हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, क्योंकि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं बड़ी आजिज़ी इंतज़ारी हनीफी फरोख्ती के साथ। तो हम सबको भी इन हदियों को भी अपने हुज़ूर कबूल फरमा और अपने जलाल में इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी दी चीज़ों में से हम ले लेते हैं। अपना हाथ बढ़ा, इस हदी की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, उनकी रोटी पानी को बरकत डाल, बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। तुम्हारे साथ हो। हम अपने दिल आलम बाला पर लगाएं, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर व अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन चर्च के एक ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मसीहदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्दो ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। ऐ खुदावंद ताला तेरा ही जलाल है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम बाला पर होशना, वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी से बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र से आकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर। पादरी नेल्सन, शहबाज, शहनाज, दानिश, भाई अर्नस्ट, भाई नेम बरकत, मास्टर विलियम जेम्स और उन तमाम अजीज़ों को जो कमज़ोरी की हालत में हैं, तो उन सब पर रहम कर। बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर रहा हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटियाँ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम सब मिलकर खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ कहें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं।
ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خداوند سے اطمینان مانگے اور کہیں خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اس وقت ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بڑی ترتیب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے الٹر کی طرف آئیں۔ شہبانی کی ترتیب کی کتاب شکر گزاری ہم سب مل کر کریں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب کو لیں، آخری صفحہ پر ہم سب مل کر کریں گے۔ سب تیار ہے؟ ہاں بیٹا دعا کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب مل کر کہیں گے آسمانی باپ جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خلاصے کے طور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے صحت کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور کو اتارتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش طاقت اس جہان کے ہم شکر ادا کریں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، خلیل تیرے نیک اور قابل ورزی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیرے فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی ہیں تیرے سب مقصد سے سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے کے ساتھ واحد خدا عبدالواجدہ اور سب کچھ کرتا ہے، ہم اور تبجیل حکمت و شکر عزت و قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں کے خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مطلق خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ، پورے ایمانداروں کے ساتھ، غمزدہ خاندانوں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ہمارے تمام عزیز و کرب رشتہ داروں بہن بھائیوں بچوں بزرگوں دوستوں خدا کے خادموں کے ساتھ ہم سے لے کر ابد تک رہے۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔